بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1521۔ رمضان المبارک میں 3 دعائیں مانگنے کا اہتمام ضرور کریں۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک حسن الخاتمات، یعنی اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے اچھے خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ نمبر 2، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، یعنی اے میرے پیارے اللہ، موت سے پہلے پکی توبہ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ نمبر 3، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے میرے پیارے اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ رمضان المبارک میں 3 اوقات میں، نمبر 1 افطار کے وقت، نمبر 2 تہجد کے وقت، نمبر 3 فجر کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بقیہ اوقات میں ذکر، تسبیح، نماز اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے اور یہ میسج آگے بھیج دیجیے۔ جزاک اللہ۔ آج انشاءاللہ سورہ صفات کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ سورت پارہ نمبر 23 میں ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 182 ہیں اور یہ سورتوں میں نمبر اس کا 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ آیت نمبر 2، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں، اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، قتادہ، مسروق، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، سدی، ابن زید اور ربیہ بن انس سے منقول ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر بھی کی ہے، مگر موقع محل سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے۔ اس میں قطار در قطار صف باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی اطاعت و بندگی میں صف بستہ ہیں اور اس کے فرامین کی تکمیل کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ اس مضمون کا اعادہ آگے چل کر پھر آیت نمبر 165 میں کیا گیا ہے، جس میں فرشتے خود اپنے متعلق کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ ڈانٹنے اور پھٹکارنے سے مراد بعض مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مفہوم بھی غلط نہیں ہے، لیکن آگے کے مضمون سے جو مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتا ہے، اور اس کی پھٹکار صرف لفظی ہی نہیں ہوتی بلکہ انسانوں پر وہ حوادث طبعی اور آفات تاریخی کی شکل میں برستی ہے۔ کلام نصیحت سنانے سے مراد یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں وہ بھی ہیں جو امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں، حوادث زمانہ کی شکل میں بھی، جن سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور ان تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعے سے انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، اور ان الہامات کی صورت میں بھی جو ان کے واسطے سے نیک انسانوں پر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4،
تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس پر مذکورہ صفات کے حامل فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ پورا نظام کائنات جو اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، اور اس کائنات کے وہ سارے مظاہر جو اللہ کی بندگی سے انحراف کرنے کے برے نتائج انسانوں کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر یہ انتظام کی ابتدائے آفرینج سے آج تک پے در پے ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی مختلف طریقوں سے کرائی جا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسانوں کا الہ صرف ایک ہی ہے۔ الہ کے لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ معبود جس کی بالفعل بندگی و عبادت کی جا رہی ہو، دوسرے وہ معبود جو فی الحقیقت اس کا مستحق ہو کہ اس کی بندگی و عبادت کی جائے۔ یہاں الہ کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے معنی میں تو انسانوں نے دوسرے بہت سے الہ بنا رکھے ہیں۔ اسی بنا پر ہم نے الہ کا ترجمہ معبود حقیقی کیا ہے۔ آیت نمبر 5، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ اس کی تفسیر ہے، سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ نیز ساری زمین پر وہ بیک وقت تابع نہیں ہو جاتا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ ان وجوہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے۔ تاہم ایک جگہ رب المشارق و مغارب کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ المعارج آیت نمبر 40 میں۔ ان آیات میں جو حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک و فرمانروا وہی انسانوں کا اصل معبود ہے، اور وہی در حقیقت معبود ہو سکتا ہے، اور اسی کو معبود ہونا چاہیے۔ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ رب یعنی مالک اور حاکم اور مربی و پروردگار کوئی ہو، الہ یعنی عبادت کا مستحق کوئی اور ہو جائے۔ عبادت کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ آدمی کا نفع و ضرر، اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا ہونا، اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا، بلکہ بجائے خود اس کا وجود و بقا ہی جس کے اختیار میں ہے، اس کی بالا تری تسلیم کرنا اور اس کے آگے جھکنا آدمی کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ اس وجہ کو آدمی سمجھ لے تو خود بخود اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اختیارات والے کی عبادت کرنا دونوں سری خلاف عقل و فطرت ہیں۔ عبادت کا استحقاق پہنچتا ہی اس کو ہے جو اقتدار رکھتا ہے۔ رہے بے اقتدار ہستیاں تو وہ نہ اس کی مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، اور نہ ان کی عبادت کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے کا کچھ حاصل ہے، کیونکہ ہماری کسی درخواست پر کوئی کارروائی کرنا سرے سے ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ان کے آگے عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ جھکنا اور ان سے دعا مانگنا بالکل ویسا ہی احمقانہ فعل ہے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے جائے اور اس کے حضور درخواست پیش کرنے کے بجائے جو دوسرے سائلین وہاں درخواستیں لے کھڑے ہیں انہی میں سے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے۔ آیت نمبر 6، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے جس کا مشاہدہ کسی دوربین کی مدد کے بغیر ہم برہنہ آنکھ سے کرتے ہیں۔ اس کے آگے جو عالم مختلف طاقتوں کی دوربینوں سے نظر آتے ہیں اور جن عالموں تک ابھی ہمارے وسائل و مشاہد کی رسائی نہیں ہوئی ہے، وہ سب دور کے آسمان ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سما کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ قدیم ترین زمانے سے آج تک انسان بالعموم یہ لفظ عالم بالا کے لیے استعمال کرتا چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 7، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔
اس کی تفسیر ہے یعنی عالم بالا محض خلا ہی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس میں نفوذ کر جائے، بلکہ اس کی بندش ایسی مضبوط ہے اور اس کے مختلف خطے ایسے مستحکم سرحدوں سے محصور کیے گئے ہیں کہ کسی شیطان سرکش کا ان حدود سے گزر جانا ممکن نہیں ہے۔ کائنات کے ہر تارے اور ہر سیارے کا اپنا ایک دائرہ اور کرہ ہے، جس کے اندر سے کسی کا نکلنا بھی سخت دشوار ہے اور جس میں باہر سے کسی کا داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ ظاہری آنکھ سے کوئی دیکھے تو خلائے محض کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اس خلا کے اندر بے حد و حساب خطے ایسے مضبوط سرحدوں سے محفوظ کیے گئے ہیں جن کے مقابلے میں آہنی دیواروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا کچھ اندازہ ان گوناگون مشکلات سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کے رہنے والے انسان کو اپنے قریب ترین ہمسائے یعنی چاند تک پہنچنے میں پیش آ رہی ہے۔ ایسی ہی مشکلات زمین کی دوسری مخلوق یعنی جنوں کے لیے بھی عالم بالا کی طرف صعود کرنے کا مانع ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔